بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عبدالرحمن ہدف ٹی وی کی رمضان مہمان کی اس ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور جو اس وقت کا سب سے میجر ایشو ہے یہ موذی وائرس، جس نے اس وقت پوری دنیا میں ایک ایسی ہلچل مچائی ہوئی ہے کہ لوگ کافی ڈسٹرب ہیں، کافی نہیں بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں۔ ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں، اور رشتہ داروں کے گھر آنا جانا نہیں ہو پا رہا، میل ملاپ نہیں ہو پا رہا، اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس موذی وائرس کی وجہ سے فائدے مند بھی ہوئی ہیں۔ جس طریقے سے پڑوسی ملک کے ساتھ مسلم ممالک نے اپنا اتحاد دکھایا ہے، اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی نے، آپ سب لوگوں نے آگے بڑھ کر تمام چیزوں کو بھلا دیا، وہ تمام ظلم و ستم کو بھلا دیا، مسلمانوں کے اوپر جس طریقے سے تشدد کیا جا رہا تھا بھارت میں اس کو بھلا دیا، کشمیر کا موضوع پس پشت ڈال دیا، انسانیت کو آپ سب لوگ آگے لے آئے۔ اور ہم سب لوگوں کا ایک ہی کہنا تھا کہ یہ اسلام ہے جس نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اور اسلام ہی امن کا دین ہے، اور ہم اس کی زندہ اگزامپل ہیں جو اس پوری دنیا کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جتنی مرضی دشمنی ہے صحیح، لیکن جس وقت اس کے اوپر بھی یہ مسئلہ، یہ پریشانی آئی ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ 50 ایمبولینسز جو ہے ایدی کی جانب سے ڈونیٹ کی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعائیں ہیں، کروڑوں دعائیں ہیں اپنے بھارتی ہمسایہ ملک کے لوگوں کے لیے، اسپیشلی وہاں کی جو مسلم کمیونٹی ہے۔ کس طریقے سے آپ وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اعلانات کیے جا رہے ہیں، پولیس ریکویسٹ کر رہی ہے، روزے کے دوران ان سے درخواستیں کر رہی ہے، تبلیغی جماعت ہے جسے انڈین میڈیا نے نہ جانے کیا بنا دیا تھا، میں تو وہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا پھر جناب کیا ہی خوبصورت زبردست ذات ہے، وہ اپنے ہونے کا جو ہے نا وہ ہونا ثابت کرتی ہے، اور ہم لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے آج کی اس ٹرانسمیشن میں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک ایسا کام جو رب کائنات خود کرتا ہے، اور صرف خود نہیں کرتا، اپنے فرشتوں سے بھی کرواتا ہے، اور وہ کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات خود درود بھیجتی ہے، اپنے فرشتوں کو بھی اس چیز کا حکم دیتی ہے، اور ایمان والوں کو بھی کہتی ہے۔ درود پاک آج کا ہمارا عنوان ہے۔ ہم فضائل کے ساتھ ساتھ درود پاک کے فوائد کے اوپر بات کریں گے، اسپیشلی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں ہماری زندگی میں، ہم اس میں اعظم استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی بھی ولی گزرا ہے، آخر اس نے ہر چیز کا جو اینڈ ہے اور ہر چیز کا جو آغاز ہے وہ درود پاک سے ہی کیوں کیا؟ کچھ ہم بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، باقی ہمارے مہمانان گرامی اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص صبح کے آغاز کے وقت 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اور رات کو سونے سے پہلے درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس کے سارے دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص 313 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو جناب اس کو پورا دن درود پاک پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اگر کوئی شخص 500 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اس کو غیب سے رزق ملے گا، اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے یہاں سے رزق مل سکتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل کی ذات اسے وہاں سے رزق دے گی۔ اور جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے۔ ناظرین، میں نے بہت ہی مختصر سے جو ہے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان کی بہت گہرائی ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب لوگوں سے ایک اپیل کروں گا کہ خدا را اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ جو چیزیں جڑ جاتی ہیں نا، اور جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس کو آزما کر دیکھ لو، اللہ اور اس کے رسول کی چیزوں کو آزماتے نہیں ہیں، وہ 100% ویسے ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے، ان کو آزمانا نہیں ہے، یقیناً ایسا ہی ہوگا جو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے، اور پھر دیکھیے اس کے ثمرات انشاءاللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے ملتے ہیں، اور اگر وقتی طور پر اس کے ثمرات نہیں ملتے تو یقیناً ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہے۔ ہم پراپر طریقے سے جو اس کا
حق ہے ادا نہیں کر رہے. اور درود پاک ایک ایسی چیز ہے, یہ درود ہے کیا؟ یہ درود بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی ہے. تو یقیناً جب تک میرے آقا متوجہ نہیں ہوں گے اس شخص پر, جیسے کہ ابھی میں نے اپنے پروگرام کے آغاز میں درود پاک پڑھا, تو اتنی دیر تک کسی بھی شخص میں اتنی ہمت اور توفیق نہیں ہے کہ وہ درود پاک پڑھے. کیونکہ جس وقت کوئی بھی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں فرشتے اس کے ہمسایوں کے نام کے ساتھ اس درود پاک کو پیش کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کے ساتھ والے گھر سے یہ درود پاک کا نذرانہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں. اور عاشقوں کا درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں. جمعۃ المبارک والے دن جو بھی شخص درود پاک پڑھتا ہے, چاہے اس کی عقیدت کی انتہا کیسی بھی ہو, ایک جیسے ہم درود پاک پڑھتے ہیں اکثر اوقات ہم اس ہستی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, لیکن ایک عادت بن چکی ہوتی ہے, تو عام روٹین میں وہ نہیں ہوتا. لیکن جمعۃ المبارک میں تو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو فوراً سے فرشتے, وہ کسی بھی نیت سے پڑھا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ضرور پیش کیا جاتا ہے. اور عاشقوں کا تو درود پاک جناب ہر وقت پیش کیا جاتا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرف متوجہ ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. اور جب درود پاک خود خدا پڑھ رہا ہے تو یقیناً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے زندہ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ہر بات کو سنتے ہیں. ہمارے پاس نہ وہ آنکھ ہے آپ کو دیکھنے والی, اور اللہ کے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے بھی ہیں اور وہ تمام تر چیزوں کو محسوس بھی کرتے ہیں. ہم گناہ گار ہیں, نہ محسوس کر سکتے ہیں نہ اس تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ درود پاک کے صدقے ہمارے تمام راستے آسان فرمائے. ہم آج سب سے پہلے مہمانوں کا میں تعارف کرواتا چلوں, کیونکہ ہمیں فوائد کے اوپر بھی بات کرنی ہے, فضائل کے اوپر بھی بات کرنی ہے, اور کچھ ہم بات کریں گے کھیل کے میدان سے, کیونکہ ہمارے کھلاڑی جو ہیں کرکٹ جتنے بھی کرکٹر ہیں وہ بڑا درود پاک پڑھتے ہیں. ہم نے یہ کافی سنا ہے, اور لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ جس وقت پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا اور پاکستان کے کیپٹن جو تھے سرفراز احمد, ان کو وہ انگڑائی لے رہے تھے اور باسی لے رہے تھے, ہاتھ سارا پوری دنیا میں کنٹروورشل بنا. تو اس کے بعد یہ پتا چلا کہ وہ ذکر کر رہے تھے, جس کی وجہ سے وہ جب انسان زیادہ ذکر کرتا ہے تو سم ٹائم اس کے اوپر وہ غنود کی تعریف ہو جاتی ہے. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کھیل کے میدان سے. سب سے پہلے تعارف کرواؤں گا جی کاشف محمود بٹ, ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان جونیئر کے سابق کیپٹن اور لاہور لائن کے کیپٹن. آج ہمارے پاس ایک مرتبہ پھر موجود ہیں اور مختلف پلیٹ فارم پر اس وقت وہ کرکٹ کی دنیا میں کوچنگ کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. مذہبی گفتگو کرنے کے لیے ویسے تو ہر شخص ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس عالم کی ڈگری ہو تو وہ مذہب کے اوپر بات کر سکتا ہے, لیکن ڈگری ہونے سے ایک اتھینٹک چیز ہوتی ہے, ہم اس کو بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں, اس کی بات رجسٹرڈ بھی ہوتی ہے, اس نے ہر چیز کو گرامر کے روح سے دیکھا بھی ہوتا ہے, پڑھا بھی ہوتا ہے, سنا بھی ہوتا ہے, علماء دین کی صحبت میں بھی وہ بیٹھا ہوتا ہے. اس لیے ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کی بات کی بڑی قدر کرتے ہیں. ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر علامہ سفیان غوری صاحب موجود ہیں, ختم نبوت کے اوپر بڑے ڈٹ کر بات کرتے ہیں, اور یہ مرد مجاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو جس طریقے سے بیان کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں یہ اس کا حق ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور سلامتی سے نوازے. بہت شکریہ سر علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا. علامہ صاحب درود پاک ہم ہر دعا سے پہلے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں, دعا کے بعد اس کا 3 مرتبہ اختتام کیا جاتا ہے. درود پاک کے بے شمار ہم فوائد سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. میرے ویورز جاننا چاہیں گے اس وجہ کی, اس دور کے جو موجودہ صورتحال میں ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ درود پاک کے کیا کیا فضائل ہیں, ہم چاہیں گے کہ فوائد کے اوپر ہے. اس وقت کرونا ایک ایسی وبا ہے جس کے لیے مختلف ہم دعائیں بھی سنتے ہیں, مختلف اذکار بھی سنتے ہیں. کیا کرونا کا اس وقت کا علاج درود پاک سے ممکن ہے, اور اگر ممکن ہے تو وہ کون سا درود پاک ہے, اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب محترم عبدالرحمن صاحب, انتہائی آپ کے ممنون اور مشکور ہیں کہ آپ نے دوبارہ سے پھر پروگرام میں آنے کا حکم کیا الحمدللہ, اور انتہائی خوبصورت موضوع آج آپ نے رکھا ہے, اور وہ موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ محبت کرتے ہوئے ان کی ذات پر درود شریف کا جو بہترین موضوع ہے وہ آپ نے آج چنا ہے ماشاءاللہ. تو عرض یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर दरूद पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दरूद भी पढ़ो और सलाम भी भेजो। अब इसमें चंद चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने लफ्ज़ सलात का यानी दरूद का लफ्ज़ी माना देखना है। सलात का अरबी ग्रामर के लिहाज से 3 मानी आते हैं। पहला मानी इसका ये है दुआ, दूसरा इसका मानी है रहमत, तीसरा इसका मानी है मदह। अगर इसका माना जो है वो रहमत के हो तो मुराद ये होगा कि अल्लाह तबारक व ताला जो दुरूशी पढ़ते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, इससे मुराद ये है कि आपके ऊपर अल्लाह ताला रहमत भेज रहे हैं और आपको मकाम महमूद तक पहुंचाना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर दुआ है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुरूशी पढ़ते थे नमाज के अंदर और अपनी ज़िंदगी में, तो उनका दुरूशी पढ़ना उम्मत के लिए मग़फ़रत की दुआ है। तीसरे नंबर पर है मदा। फरिश्ते जो दुरूशी पढ़ते हैं, फरिश्तों का दुरूशी पढ़ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी के लिए वो आपकी तारीफ़ करना है, आपकी मदहा करना है। तो अर्ज़ ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में जो मुज़ारे का सीगा इस्तेमाल फरमाया अरबी ग्रामर के एतबार से, युसल्लूना मुज़ारे का लफ्ज़ है, मुज़ारे का ग्रामर है। तो मुज़ारे का सीगा इसका मतलब है हमेशा और तसलसल के साथ अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते और पूरी उम्मत को हुक्म है ता क़यामत आप लोग मेरे नबी पर दरूद पढ़ते रहो, दरूद पढ़ते रहो। और दूसरी बड़ी बात, अल्लाह ताला ने जितने भी अहकामात नाजिल फरमाए उनमें से किसी एक को भी अल्लाह तबारक व ताला नहीं करते। अक़ीमुस्सलात नमाज का हुक्म फरमाया लेकिन ख़ुद नमाज से मुस्तस्ना हैं। आतु ज़कात ज़कात देने का हुक्म फरमाया लेकिन ख़ुद ज़कात देने से मुस्तस्ना हैं। अल्लाह को इस्तिस्ना हासिल है लेकिन दुरूशी ख़ुद पढ़ते हैं। ये एक ऐसा अमल है कि इस अमल में अल्लाह भी शरीक हैं, फ़रिश्ते भी शरीक हैं और उम्मत के मोमिनीन को भी शरीक होने का हुक्म दिया जा रहा है। इसलिए हदीस मुबारक में आता फ़ुक़हा फरमाते हैं कि इस कुरान पाक के आयत के ज़िमन में जब ये कुरान पाक की आयत पढ़ी जाए तो फिलफौर मोमिनीन के ऊपर ज़रूरी है, वाजिब है कि दुरूशी पढ़े, अगरचे छोटा ही क्यों ना पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना कहे, ये क्यों ना कहे। दूसरी बड़ी बात कि दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल के बारे में आप फरमाते, जैसे आपने इतने सारे फ़ज़ाइल माशाअल्लाह बताए हैं, मैं एक हदीस पढ़ता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलैया वाहिदतन जो बंदा मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उसके लिए 10 दरवाजे आफियत के खोल सुकून। अब आप देखें कि आप कह रहे हैं कि जी मौजूदा दौर के अंदर बीमारियाँ, आफात, बलियात कितनी बंदे को घेर रखी हैं, तो इसके अंदर क्या क्या बंदे को फ़ायदा है। तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि हदीस पाक में आता है कि मन सल्ला अलैया मर्रतन जो बंदा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, फ़तहल्लाहु लहू बाबम मिनल आफिया, अल्लाह उसके लिए आफियत का पूरा दरवाज़ा खोल देते हैं। हदीस में आता है जो बंदा एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह ताला नज़र रहमत उस बंदे को देख रही होती है, और जो एक मरतबा अल्लाह की नज़र रहमत में आ जाए तो वो बंदा गुनाहों के शिकंजे से आज़ाद हो जाता है, शैतानी तस्वुरात से आज़ाद हो जाता है, वो दुनिया की आफात और बलियात से आज़ाद हो जाता है, वो बंदा अल्लाह की नज़र रहमत में आ चुका है। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, मैं चाहूँगा कि हम काशिफ महमूद भट्ट साहब को भी शामिल करें गुफ्तगू यहाँ से ही, क्योंकि अभी मेरा सवाल आपकी तरफ है। कोरोना वायरस से रिलेटेड हमें कोई दुरूद पाक का बताएंगे, कुरानी आयात तो हमारे सामने आई हैं, क्या कोरोना वायरस का जो इलाज है या इससे महफूज दुरूद पाक से महफूज पढ़कर महफूज रहा जा सकता है। काशिफ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। खेल के मैदानों में हम पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखते हैं, डेफिनेटली मुख्तलिफ जिक्र किया करते हैं। तो दुरूद पाक के बारे में हम आपसे बाद में पूछेंगे। पाकिस्तान का जो जिम्बाब्वे के साथ जो एक बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ में कामयाबी हुई है, जब से काशिफ साहब हमारे प्रोग्राम में आए पाकिस्तान जीत ही रहा है। पर काशिफ साहब को कह रहा था, मैं कहा ऐसा आप आ रहे हैं, देख लें आप पाकिस्तान जीत रहे हैं, और जान मुबारक की इस ट्रांसमिशन की बरकत की जो है बदौलत ये सारे काम जो है जी मुमकिन हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि क्रिकेटर्स भी दुरूद पाक पढ़ते हैं? मेरे ख्याल से जी कि क्रिकेटर नमाज पढ़े ना पढ़े वो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ते हैं। माशाअल्लाह।
یہ میں آپ کو کیونکہ 24-25 سال ہے کرکٹ میں، تو جن لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ ان کے پاس ہر عیب ہے. اچھا یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ ہر عیب کرتے ہیں، میں کہہ رہا جن کے پاس ہر عیب ہے. یعنی کہ انسان میری چھوٹی سی بات میں اس کو سمرائز کر دیا تو وہ درود شریف ضرور پڑھتا ہے. میں نے اس کا مجھے اندازہ دیار غیب میں جب گیا نا دوسرے کنٹریز میں کھیلنے کے لیے، ان لوگوں کو دیکھا جن کی جم پالی گوروں میں ہوئی ہوئی ہے، جن کا اٹھنا بیٹھنا ہر وہ گوروں میں ہے، اور وہ جب درود شریف پڑھتے ہیں مجھے اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ وہ ہم تو پاکستانی نا، ہر وقت مسجدوں میں آواز آ رہی ہے، وہاں پہ تو مسجد کی آواز بھی نہیں اذان کی. وہ تو جاتے ہیں ان کو پتہ ان گھر میں الارم لگائے ہوئے کہ اس وقت اذان ہوگی جمعہ کا ٹائم ہو گیا چل پڑے. ان لوگوں کو دیکھ کے، ان کرکٹرز کو دیکھ کے نا جو برٹش پاکستانی امریکن پاکستانی ہیں، جب وہ درود پاک پڑھتے ہیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے سن کے بھی اور دیکھ کے بھی کہ یار ماشاءاللہ کہ یہ لوگ درود پاک کو کتنی اہمیت دیتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ درود پاک کی اہمیت کتنی ہے. اور اس کے بعد یہ اندازہ لگائیں کہ انگلینڈ میں جب آپ تراویح مکمل ہوتی ہے تو فٹافٹ امام صاحب کہتے ہیں کہ پلیز ڈونٹ اسٹینڈ آؤٹ سائڈ، پلیز، کہ ہم سائڈ ڈسٹرب ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے، اکٹھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. تراویح ختم ہوتی ہے رات 1 بجے تو گورا ڈسٹرب ہو جائے فون کر دیتا ہے، فٹافٹ پولیس آ جاتی ہے. تو فٹافٹ سب سے پہلے وہ نکلتے ہیں درود شریف پڑھتے ان کو ایک موقع ایکسٹرا مل جاتا ہے بجائے باتیں کرنے کے، وہ درود شریف پڑھتے اپنی گاڑیوں میں نکل کے بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور کرکٹ کی طرف سے میں بات کروں، کرکٹ میں یقین مانیں کہ میں نے ایسے پلیئرز جو پاکستان ٹیم کے کپتان بھی سابقہ ہیں ان کو ایسی جگہوں پہ بھی دیکھا، لیکن ان کے لب پہ ہمیشہ میں نے درود پاک ہی. سبحان اللہ. یہ میں خود بھی اس وقت باوضو یہی میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو میں نے ایسی جگہوں پہ بیٹھا دیکھا کہ جب سو رہے ہوتے ہیں سب تو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کی اس بات سے مجھے اقبال کی وہ بات یاد آ گئی کہ اقبال سے کسی نے کامیابی کا راز پوچھا تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو آپ نے مختص کیا ہوا تھا کہ میں ہر جمعرات کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. ایسے نہیں اقبال بن گئے. اور آج کل تو وہ بھی ایک ترکی کا بھی ایک کلپ بڑا ہٹ ہوا ہے بادشاہ کا کہ وہ روزانہ رات کو 100 مرتبہ درود پاک 400 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سوتا تھا. تو وہ اس دن اس نے نہیں پڑھا تو ایک غریب اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے ایک پیغام فرمایا ہے کہ آج آپ درود پاک پڑھنا بھول کے ہیں. یہ بھی اس وقت جس وقت اس سے پہلے اس نے اپنی حاجت بیان کی. تو اس نے کہا میں کیسے مان لوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خواب میں تشریف لائے ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ رات کو آج درود پاک پڑھنا بھول گئے تھے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو اس بات کی گارنٹی دینا. تو اس کو ریئلائز ہوا کہ میں کہاں. تو ایسے نہیں لوگ کامیاب ہو جاتے. ہر انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کی روحانی جو ہے وہ تاثر ضرور ہوتا ہے. اقبال کے بعد نا اقبال سے کسی نے کہا کہ مرزا غالب آپ سے بڑے شاعر ہیں، آپ سے اچھی شاعری کرتے ہیں، لیکن آپ کی شاعری میں اتنی مٹھاس نہیں مرزا کی شاعری میں اتنی آپ کی شاعری میں مٹھاس ہے. تو اقبال نے اگر یہی کہا کہ تاثیر درود شریف میں تو لکھتا ہوں تاثیر کہیں اور کی ہے. اور پھر ان سے دوبارہ کہا کہ جی کہ مرزا غالب جو ہیں وہ جو شعر لکھتے ہیں کہ وہ جب پڑھا جاتا ہے اور ان کی جو ہے، لیکن آپ کا ان کا اگر کمپیریزن کیا جائے کہتے ہیں میں 1.5 کروڑ درود پڑھے ہیں. اور جب علامہ اقبال کے کیونکہ یہ پیک پر پہنچنے کی بات ہے، جس وقت پیک پر پہنچ گئے تو زندگی میں نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لی ہے. تو جمعرات کی بات کی ہے نا، اقبال جب سوتے تھے ان کا جو خدمت گزار تھے انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اقبال سوتے تھے، بڑے جلال والے تھے اقبال، غصے والے تھے، یہ ہوتے ہیں جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور جب وہ سوتے تھے جب ان کی داہنی ٹانگ ہلنے لگ پڑتی تھی نا تو درود شریف کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. تو جمعرات کی بات تو میں نے پہلی بار آپ سے سنی ہے. جب اقبال سوچے تھے جب دائیں ٹانگ ہلنی شروع ہو گئی تو نذرانہ شروع ہو گیا. تو اس وقت ان کو جگایا نہیں جاتا. اے رسول امین خاتم المرسلین اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی اپنا باسد کو یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی
دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ صاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول اچھا علامہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے اور آپ درود پاک کے جس طریقے سے آپ نے احادیث کی روح سے ہمیں بتا ہی دیا آخر کہ عافیت کا دروازہ کھل جاتا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے، پھر آپ نے بتایا کہ کون کون سی وہ ٹرمز ہیں، کنڈیشنز ہیں، کیا کیا صورتحال ہے۔ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ بات ہو رہی تھی، اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فضائل درود شریف کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے جو انشاءاللہ وہ کرونا وائرس کے متعلق بھی انشاءاللہ ثابت ہو ہی جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جو ہے نا پانی کے اندر ایک کشتی کے اندر کچھ مسافر سفر کر رہے تھے، اچانک پانی وہ کشتی جو تھا نا وہ پانی کے بھنور میں آ گئی اور ہچکولے کھانے لگی۔ قریب تھا کہ وہ ڈول جائے اور گر جائے، لوگ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اسی دوران اس کپتان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی غنودگی کی حالت میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صلاۃ یعنی درود تنجینا پڑھو۔ تنجینا سرکار کا سب سے فیوریٹ ترین درود، بہترین درود شریف ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ 1000 مرتبہ پڑھو، تو یہ کپتان کہتا ہے کہ ابھی ہم نے 300 مرتبہ نہیں مکمل کیا تھا کہ اللہ نے اس کو پانی کے بھنور سے نکالا اور ساحل سمندر پہنچایا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ ایک چیز کی جو ہم دلیل لیتے ہوئے اس کو زندگی کے ہر عمل کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ رحمان میں جب اس کو سنتے ہیں تو کوئی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، جادو ہو، ٹونا ہو، کینسر کا مریض ہو، کرونا کے مریضوں کا بھی جو ہے وہ سورہ رحمان سے ہمارے ڈاکٹرز نے کافی اس کا بھی دنیا میں کروایا، لیکن ہم ایک عمل کو کر کے اللہ ہم رک جاتے ہیں، مطلب کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب
دل سے اس کو وہ اس کے جو مضبوطی اور یقین مضبوط ہونے کے بعد وہ کام اور ہونا چاہیے. ہم رک جاتے ہیں یا سننے کے بعد سننے کی حد تک اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کے لیے ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آدمی کا عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن تسلسل سے ہو تو اس کا عمل زیادہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اس بندے کے عمل سے جو جوش کے اندر ایک ہی مرتبہ بہت زیادہ کر چکا ہے لیکن اگلے دن وہ بیچارہ سستی کر گیا. کیا خوبصورت بات کہی ہے. زندگی کی ہر چیز اسی کے اوپر ہے. ہم نے کسی بھی کام میں پرفیکٹ ہونا ہے, اگر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا چلاتے ہیں تو اس پہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اگر میں کہوں کہ جیسے کرکٹ ہے اور میں اس کی پورے مہینے کی ایک دن پریکٹس کر لوں, نہیں, پورا دن کرنی چاہے 5 بال کھیل لو لیکن روزانہ کھیلنے, ذکر کر لو چاہے 100 مرتبہ پڑھ لو, 50 مرتبہ پڑھ لو, 10 مرتبہ پڑھ لو, لیکن روزانہ وہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ. کیا خوبصورت بات ہے, کیا خوبصورت بات. اگلی بات, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر کثرت سے دروشی پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی کتف بین عینیہ, کتب اللہ بین عینیہ, اللہ اس کے قیامت کے دن پیشانی کے اوپر لکھیں گے, دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی کے اوپر 2 باتیں لکھی ہوں گی, براءۃ من النار, یہ بندہ جہنم سے آزاد کر دیا گیا, وبراءۃ من النفاق, اس بندے کو نفاق سے بری کر دیا گیا, اور اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے, شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو بندہ کثرت سے مجھ پر دروشی پڑھتا ہے قیامت کے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا. اللہ اکبر, محبت کا اظہار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ہے جس کی وجہ سے درود پاک کی کثرت ہے. آج بھی توجہ ہے تو ہم ذکر خیر ہو رہا ہے. اسی نے لکھا ہے کتابوں کے اندر واقعہ, عجیب واقعہ لکھا ہے, یہ شہد کی مکھیوں کے متعلق لکھا ہے کہ شہد کی مکھیوں میں ایسا کون سا عنصر ہے کہ وہ بیٹھتی ہیں چھتے پر اور اس شہد کے اندر مٹھاس آ جاتی ہے, اس میں ایک ذائقہ بن جاتا ہے, معاملہ کیا ہے؟ تو کسی نے پوچھا تو پھر تحقیق کرنے والوں نے لکھا اور انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی. میں تو مزے لے لے کر اس بات کو کہتا ہوں اور آپ کو بھی مزے لے لے کر سننا چاہیے. کہتے ہیں کہ وہ مکھیاں جب پھولوں کے اوپر سے آتی ہیں نا, بیٹھ کر اٹھ کر آتی ہیں, ان کا جو ہے نا وہ ذائقہ لے کر کے آتی ہیں اور اپنے چھتے پر اپنے مقام پر آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں, تو وہ سب کچھ کرنے کے بعد آرام سے سکون سے بیٹھ کر میرے اور آپ کے آقا مدنی صلی اللہ تعالی وسلم کی ذاتی گرامی پر دروشی پڑھتی رہتی ہیں, پڑھتی رہتی ہیں, پڑھتی رہتی ہیں, پڑھتی رہتی ہیں, گویا کہ اپنی زبان سے کہہ رہی ہوتی کہ مولا یہ کرنا میرے اختیار میں تھا, اس میں مٹھاس بھرنا, اس میں ذائقہ بھرنا تیرا کام ہے, اس درود کے برکت سے یا اللہ اس میں مٹھاس بھی ڈال دے, اس میں ذائقہ بھی ڈال دے, اس میں شفا بھی ڈال دے, اس میں سارا کچھ ڈال دے. تو اللہ تعالیٰ ان مکھیوں کی اس دروشی پڑھنے کی برکت سے اس میں مٹھاس بھی ڈالتے ہیں, اس میں ذائقہ بھی ڈالتے ہیں. بہت خوب, بہت زبردست. اچھا, یہ مکھیوں کے جھرمٹ سے مجھے وہ یاد آئی بات, اکثر ہمارے کھلاڑی نا آؤٹ کرنے کے بعد گراؤنڈ میں ایک انضمام اللہ کے دور سے ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا ہوا اکٹھے ہوتے ہیں, تو اس دوران مشاورت کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیپٹن کہتا ہے کہ درود پاک پڑھو. دیکھیں جی, یہ میں فرام انڈر 14 جب میں نے اپنی کرکٹ کی بات کروں نا, جب بھی یہ کڈل سب سے بنتے آ رہے ہیں. اچھا, پاکستان ٹیم میں یہ ٹرینڈ نہیں تھا. اچھا جی, وہ ایگوسٹک بہت تھے, سینئر جونیئر کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تھا, آؤٹ ہو کہیں ادھر بیٹھ کے کبھی ادھر بیٹھ کے. آپ 92 کا ورلڈ کپ دیکھ لیں, ساری ٹیم ادھر کھڑی ہے, ایک علیحدہ بندہ علیحدہ کھڑا کرتا, وہاں سے سلسلہ چلتا آ رہا تھا. تو یہ ٹرینڈ تو بعد میں آ کے چینج ہوا. ہمارے ڈومیسٹک میں انڈر 16 سے لے کے ابھی تک فرسٹ کلاس میں جب کڈل بنتی ہے پہلے تلاوت ہوتی ہے اور دروشی پڑھا جاتا ہے, اس کے بعد آؤٹ کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں دروشی پڑھا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ کانسیپٹ وہی ہے کہ نیگیٹیوٹی زیادہ پھیلائی جاتی ہے اسپورٹس مین کے بارے میں. ہاکی کی ٹیم جب اکٹھی ہوتی ہے پہلے تلاوت ہوتی ہے, پھر نعرہ تکبیر, اور پھر دروشی کے بعد وہ اللہ اکبر کر کے اپنے وہ جو فیلڈ ہوتی ہے وہ سنبھالتے ہیں. دشمن کے اوپر ایک پریشر بھی ہوتا ہے اپوزٹ ٹیم. آپ جتنے انٹرنیشنل فٹ بالر دیکھ لیں, صلاح کو دیکھ لیں, جتنے میں نام لوں گا, وہ گراؤنڈ میں جانے سے سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں, پھر اندر انٹر ہوتے ہیں. وہ کافروں کی ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں, لیکن ان کا ایمان, ان کا عقیدہ کیا کہتے نہیں کہ آپ نئے بوٹ خراب ہو جائے نئے لے لیتے ہیں, کپڑے خراب ہو جائے نئے لے لیتے ہیں, عقیدہ آپ کا پرانا ہی رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے خیال سے سب سے ضروری چیز ہے کہ عقیدہ وہ آپ کو ملتا ہے اپنے پیرنٹس سے, آپ کے بزرگوں سے, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے, اس کو نہیں بدلنا چاہیے. جو آپ نے پہلے بات کی نا کہ جو ایک دم کرتے ہیں پھر رک جاتے ہیں, وہ عقیدہ ڈگمڈاندہ ہے, ایمان ڈولنا ہے. سب سے ضروری چیز ہے عقیدہ آپ نہ چینج کرنے دیں. بچوں کی پرورش اس طرح کریں, ان کو سب سے پہلے گھر سے پڑھائیں یہ کہ سرکار کی سیرت کیا ہے, سبحان اللہ, سرکار دکھتے کیسے تھے, سبحان اللہ, سرکار کی زلف مبارک کیسی تھی. بچوں سے باتیں ہی یہ کریں, یقیناً درود شریف کا سلسلہ اس کے مرنے تک جاری رہے گا. جی, جب بچوں کو گھر میں بچے بچی دونوں کو
एक हफ्ते में एक दिन बैठक जब तक पूरी नहीं होएगी वो दुरूद शरीफ का सिलसिला रुकता रहेगा, चलता रहेगा, रुकता रहेगा। जैसे अलामा साहब ने पहले फरमाया कि जी कि कभी एक वो जोश में एक दो ही पढ़ दिया, वो उसके बाद भूल गया, उसके बाद कभी थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा खुलूस से पढ़ा, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, वो ज़्यादा खूबसूरत है। ये वही है, उसके और इसमें फ़र्क क्या है कि उसमें घर में हफ्ते में एक बैठक होती थी, हफ्ते के बाद जुमेरात के जुमेरात या जुमे के जुमे जब भी वो दुरूद शरीफ थोड़ा सी बैठक होती थी, वो अकीदा उसको वहाँ से मिल गया। वहाँ बैठी बैठी दादी ने या माँ ने कह दिया या बाप ने कह दिया कि सरकार ऐसे दिखते। अच्छा, मैं इसी बात को आगे लेकर चलूँगा इलामा साहब की तरफ। इलामा साहब, ये जो भी ये बात कही है, ये हम इस बात को, हमारे उलमा दीन इस बात को हम तक क्यों प्रॉपर तरीके से डिलीवर नहीं करते कि जिस वक्त कोई नया घर बनता है, नई दुकान खोली जाती है, कोई नया रोज़गार शुरू किया जाता है, या कुरान पाक ख़त्म कर लिया बच्चे ने तो जो है ना मदरसे से कहते हैं तालिब इल्मों को बुला लो, या कुल्लों का ख़त्म दिलवाना है तो तालिब इल्मों को बुलवा लो। उस दिन ज़ाहिरी बात है कुरान खानी भी की जाती है, दुरूद पाक के लिए भी स्पेशली लोगों को बुलवाया जाता है। तो हमारे जो उलमा हैं, आप लोग हैं, ये उस फैमिली को क्यों नहीं ये आगे से बताते कि ये आप अगर खुद करें तो अगर कम भी कर ले तो ज़्यादा पढ़ाने से बेहतर है आप खुद पढ़ लें, कम पढ़ लें, वो ज़्यादा बेहतर है कि उसमें भी अफादियत है। सर माशाल्लाह जी, आपने बहुत प्यारी बात की है। तो सबसे पहले आदमी का जो अपनी ज़ात का अमल है ना, वो इंतहाई काबिल कबूल और मकबूल है, अपनी ज़ात का अमल। बाकी जो आप मदरसे के तलबा को बुला रहे हैं, वो एज ए बरकत के तौर पे आप बुलाएं, उनको खिलाएं, ठीक है जी। अगर आप ये कहें ना कि जी वो हमारे लिए पढ़ेंगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आप अपने जज्बे के साथ खुद पढ़ेंगे ना, तो उसकी बरकत ज़्यादा होगी, एक बात। दूसरी बात ये है कि दुरूद शरीफ की तासीर बड़ी ठंडी होती है, बहुत तासीर ठंडी होती है। आप इंशाल्लाह इसको 1 महीना तसलसल के साथ करना शुरू कर दें, 1 महीना तसलसल के साथ करना शुरू कर दें, खुद ब खुद आपका दिल नरम हो जाएगा, इंतहाई आप बोझल थे तो हल्के हो जाएंगे, और आप सुकून के अंदर आपकी तबीयत आ जाएगी, आपकी तबीयत में निशात आएगा, आपके अंदर एक जनाब वाला एक ऐसी रूहानी पावर पैदा होगी कि जो आपको गुनाहों से बचाएगी, शैतानी ताकतों से बचाएगी, हादसात और वाक़यात से बचाएगी। आपके अंदर दिल के अंदर एक होगा, कोई चीज़ है आपके दिल के अंदर ना, इसलिए कहते हैं ना कि जब बंदा गुनाह करता है ना, तो उसके सीने से ईमान निकल कर उसके सर के ऊपर छतरी की मानद साया करता है। जब तक ये बंदा गुनाह कर रहा होता है, ऐसा गुनाह कि जो कबीरा गुनाह शुमार होता है, तो जब तक ये गुनाह कर रहा होता है ईमान उसके दिल में नहीं आता। इसलिए हदीस में आता है कि बगैर तौबा के मरने वाला बंदा, वो वक्त नहीं लगता, मरते ही सीधा जहन्नुम में जाता है। तौबा किए बगैर बंदे को मौत नहीं आनी चाहिए। हर वक्त, हर लहज़ा, हर घंटा, हर मिनट और सेकंड बंदा अल्लाह से अपनी तौबा मांगती रहे कि ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए अल्लाह मैं माजी पर नदामत करता हूँ, मुस्तकबिल की ज़मानत देता हूँ, ए अल्लाह आइंदा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दे। तौबा 1000 बार टूट जाए कोई हरज की बात नहीं, लेकिन तौबा ज़रूर। आपका जो अगर आपको किसी भी चीज़ का अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो उसका मतलब आपकी अभी तौबा ही नहीं है। पहली मंजिल ही आपने की हो, बाकी चीज़ों की तरफ जाके कह रहे हैं, उससे पहले आपको तौबा करना ज़रूरी है। अच्छा बट साहब, व्यूवर्स, हम लोग अपने घरों में अमूमन आज ट्रेंड एक सेट है कि पूरे साल के बाद ज़कात दे दी, इतने तोड़े दे दिए आटे के, तो भाई जिम्मेदारी पूरी हो गई, चाहे पूरा साल जो कुछ मर्जी करते रहे। इसी तरह हम इन चीज़ों को भी ख़रीदना शुरू कर देते हैं। जैसे मदरसे के तालिब इल्मों को बुलाया, 1000 मरतबा जी सूरह यासीन पढ़ दें, 50,000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा दें, हम वो भी ख़रीद रहे होते हैं। तो हम लोगों को इस ट्रेंड को बदलना चाहिए। वो सबसे पहली बात है ना कि घर में माहौल होएगा पढ़ने का तो वो कभी नहीं बुलाएंगे, वो उनको बुलाएंगे शामिल होने के लिए कि हमने इतना पढ़ना है, हमारे साथ मिलकर आप इतना पढ़ लें। सारी बात इट्स ऑल अबाउट जो ब्रॉट अप, आपके घर का माहौल कैसा है। उसकी मैं ज़िंदा मिसाल देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली का जो बैकग्राउंड ऐसा ही है, इसलिए शायद मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरी अपनी जो सबसे बड़ी बेटी हैं, उसको आदत उनको डाली हुई थी कि आपने सोने से पहले दुरूद शरीफ मुझे सुनाना है। तो सम टाइम मैं थकावट हुई होती है, मैचेस पे ऊपर नीचे शो जैसे भी कोई काफ़ी, अगर लॉन्ग डे बिजी रहा मेरा, तो मैं आती अगर मैं सोने लगा हूँ ना, तो सबसे अगर वो जाग रही है सबसे पहले कहती बाबा अल्लाहुम्मा। आप अंदाज़ा करें कि उस पर मुझे सबसे पहले खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी थकावट आधी, यकीन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है जी कि मेरी आधी थकावट वाकई ही उतर गई। उसने मुझे बाबा से अपने बंकर में लेटी हुई थी सामने, उसको छोटा सा बंकर है उस पर लेटती हैं वो कहती बाबा वो बाबा जान, मैं कहा जी, तो अल्लाहुम्मा
तो फिर उन्होंने मुझे पूरा सुनाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मोहम्मद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मेरी बेटियों की रूटीन है अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह और साथ तो सोने से पहले वो फिर सारा मैं उनको पढ़ाता था, फिर स्कूल जाने लग गई हैं, वो बड़ी हो रही हैं, तो आप फिर उस दिन उन्होंने मुझे याद कराया कि बाबा जी आपने मुझे कहा नहीं, तो सारी बात आपका जो था वो यही था कि सबसे ज़रूरी है कि माहौल घर का कैसा है। वो तो पढ़ के उनका भी हक है मदरसे के बच्चों का, मैं हमेशा इसके हक में हूँ। नहीं, ये आपने बहुत खूबसूरत बात कही है कि उनका हक इस तरीके से कि उनको जो आपने अगर 1000 मतलब पढ़ना उसको साथ शामिल कर ले, लेकिन सारी जिम्मेदारी उन पे ना छोड़े। वो अल्लामा हज़रात इनके स्टूडेंट हैं, हम अल्लामा साहब को दुआ के लिए मुगातिन के स्टूडेंट आएंगे, उनको आना भी चाहिए, उनका आप उनकी खिदमत करें, उनके लिए जो रखें, लेकिन आप खुद शामिल होएं, खुद मेकअप करके औरतें ना बैठ जाएं, मर्द कलरफुल सूट पहन के ना बैठ जाएं, आप शामिल हों, ज़मीन पर साथ बैठें, फिर मज़ा है आपकी उस चीज़ का, फिर कबूलियत डबल है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं ऐड करता चलूँ कि अल्लामा साहब ज़्यादा बेहतर, जहाँ तक मेरी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है कि दुरूद पाक का सवाब है और सलाम का जवाब है। दुरूद सलाम कहा जाए, दुरूद का तो सवाब है, जो दुरूद सलाम है सरकार आगे से जवाब देते हैं। अल्लामा साहब इस चीज़ को, ठीक है, मेरे ख्याल से, मेरे इल्म के मुताबिक, तो मेरे ख्याल से आखिरी, आप अल्लामा साहब बेहतर जानते हो कि मेरे छोटे से इल्म के मुताबिक आखिरी सहाबी थे हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो दुनिया के आखिरी सहाबी थे। तो उन्होंने एक दफ़ा जब वो सलाम फरमाया जी, उन्होंने कहा जी कि हुन मैं कल्ला साहबी रह गया, पंजाबी में थोड़ा तड़का, हुन मैं कल्ला रह गया, किसी ने कुछ पूछना तो पूछ लो सरकार के बारे में तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने 3 लफ्ज़ों में सरकार की पूरी समेट के बता दिया था। वो क्या था, वो तो सरकार आलम साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे लिए मोटिवेशनल ये था कि आखिरी सहाबी थे वो अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने फिर जो उस वक़्त मौजूद थे उम्मती, उनको बताया कि मैंने को जो पूछना है पूछ लो। बात वही थी, उन्होंने समराइज़ किया समुंदर को, उसमें समेटा दुरूद शरीफ। अल्लाह। अच्छा, इसमें एक अल्लामा साहब एक हदीस से पाक का भी मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में एक सहाबी रसूल आते हैं और आकर सलाम करते हैं, और फिर उसका जब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं तो उसमें भी बड़े खुशी महसूस करते हैं कि रसूलुल्लाह ने सलामती भेज दिया, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 2018 जब मैं हज पे था अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली के साथ, तो मुझे मेरे बुज़ुर्ग ने कहा था कि उन्होंने मुझे 2-3, जैसे आपके हमारे बड़े आलिम होते हैं, हमारे भी पीर साहब, उन्होंने कहा था एक काम करना है, ये मैंने काम किया। रोज़ा मुबारक पे हाजिर पे उन्होंने कैसे दिन उन्होंने मुझे ये बतलाया था कि सरकार को जाके सलाम कैसे करना है। तो उसके बाद क्योंकि वहाँ पे तो एक दफ़ा सुना था कि सरकार का हाथ भी बाहर आया था एक अल्लाह के वली के लिए, उनका हाथ जी जी रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल रहमान जामी अच्छा वो जो कभी भेड़ों के जुर्मट में आते थे और उसको कहा रोको नहीं तो इसकी इश्की इंतहा है, मुझे खुद अल्लाह अकबर इनका जिक्र करेंगे जो मेरी बात उसमें ये ईमान ताज़ा के लिए मैंने कहा कि आपको भी वो चीज़ है कि यार नेविगेशन का एक मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करता चलो, हमारी ट्रांसमिशन का ये बड़ा खूबसूरत हुस्न है कि यहाँ हर चीज़ एक्सेप्टेबल है कि अगर काशिफ महमूद भट्ट साहब का उनका ताल्लुक है खेल के मैदान से और अल्लामा सुफियान गौरी साहब का ताल्लुक एक मजहबी सारा बैकग्राउंड है सारी चीज़ों से, लेकिन वो उनकी बातों को फिर भी ऑन कर रहे हैं। नहीं तो आजकल तो बड़ा एक होता है कि भाई बड़ा एक हम एटीट्यूड से देखते हैं, अच्छा उन्हें दाढ़ी मुंडा दसेगा सानू के मजहब की, ये एक बड़ा फौरन से एक बड़े ना उसको हेच नज़र के साथ देखते हैं। तो मैं इसमें आपको बड़ा काबिल सताइश और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप जिस तरीके से ये हमारे उलमा का एक पॉजिटिव पहलू है कि एक दूसरी चीज़ को ऑन किया जाए। वो बात थी कि सरकार तो पहली बार मैं रोज़ा मुबारक के अंदर एंटर हो रहा था तो इजाज़त मांगी कि जी अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पीर से मेरे बड़ों का हुक्म था, मेरे वालिद साहब और हम दोनों इकट्ठे थे। तो वहाँ पे सबसे पहले कहा गया जी कि आपने इजाज़त मांगनी है सरकार से दरवाज़े मुबारक पे खड़ा होकर, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तो हुजरा मुबारक था, अंदर जाने की इजाज़त मांगी कि सरकार मैं अंदर आ सकता हूँ। उसके बाद जाके फिर ये ना कहो कि मैं सरकार हाजिर दी ना, मैं रोज़ा मुबारक सरकार को होके आया, मैं उन्होंने नहीं देखे, उन्होंने तो मैंने देख लिया, मेरी एनी बड़ी, ये मेरा अपना पर्सनल है, जो सच्ची बात है इलामा साहब कि मेरी इतनी औकात नहीं कि सरकार को मैं देख सकूं। शायर क्या खूब फरमाता है आपकी इस बात के ऊपर कि ना मिटा पाएगी हमें दुनिया, ना मिटा पाएगी हमें दुनिया, ऐसी मजबूत तर पनाह में है वो, हमारी निगाह में ना सही हम तो सरकार की निगाह में है। मैंने पहली बार सुना सुभान अल्लाह, लेकिन मेरा वहाँ पे ये था
کہ میں ساری 99 سے میں ٹریول کر رہا ہوں کرکٹ میں، ادھر جا ادھر جا سب جگہ، لیکن دیکھا ہے کہ جو اچھا مسلمان ہے وہ اچھا ہی ہے. لیکن میرا ذہن میں تھا کہ اگر میں نہیں دیکھ سکا سرکار کو، لیکن سرکار کی نظر میرے پہ پڑ گئی. ہائے 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 ہائے. اور جب نظر کرم ہو گئی، وہی ابھی بات ہو رہی ہے کہ درود پاک ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ہے. علامہ صاحب بھی اس چیز سے ایگری کریں گے. میرا یہ تھا، اور میرا ایک یہاں میں بڑی ہی پرسنٹیج میری وائف کو اور میرے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا تھا حج پہ جو میں نے کی. سارے آرام فرما رہے تھے. مکہ سے قافلہ چل پڑا مدینہ کے لیے حج کے، جب حج ہو رہا تھا، بڑا مبارک سفر تھا مکہ سے مدینہ کا. تو میری کوشش رہی تھی کہ میں باوجود میں سوؤں نہ. سبحان. اور سارا رستہ میں درود پاک ہی پڑھتا رہوں. میں جب سرکار کے پہلے روزے پہ نظر پڑے اس گاڑی میں سے، اس بس میں سے، اس کوسٹر میں سے، تو میں باوضو ہی سرکار کو دیکھا. تو میرے یہ کوشش میں نے یہی کی، اور اللہ پاک نے الحمدللہ میری اس کوشش کو کامیابی سے میں الحمدللہ میں جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، ایک بارش کرم میرے داماں کو بھر گئی. مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ واقعہ جو ہاتھ مبارک کا، وہ میں چاہوں گا کہ آپ سنائیں. اس کے اندر ان کے لکھی ہوئی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کو نام ہے ملا جامی، شرح جامی کے نام سے ہے. نحو سے مشتمل وہ ایک کتاب ہے گرامر سے متعلق. تو ان کے جو مصنف تھے نا ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر والہانہ عشق اور محبت کرتے تھے کہ انہوں نے فارسی کلام کے اندر ایک نعت بنائی تھی، ایک قصیدہ بنایا تھا. اور وہ قصیدہ مبارک، وہ نعت شریف جو تھی نا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر پڑھنا چاہتے تھے. اور یہ نیت لے کر کے وہ اپنے علاقے سے سفر ہوئے. جب وہ سفر کرنا انہوں نے شروع کیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ وہ جامی آ رہا ہے، نعت پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، اور نعت کے اندر ایسی تاثیر ہے، ایسے اشعار ہیں، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے گئے. اس علاقے یعنی مدینہ کے گورنر کے خواب میں آئے کہ فلاں حلیے کا آدمی آ رہا ہے، اس کو مدینہ کی حدود میں داخل نہیں ہونے دینا. انہوں نے جناب والا چوکیدار کھڑے کر دیے. جیسے وہ بندہ اندر داخل ہوا، انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے ان کو زندان میں ڈال دیا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی قیدی نہیں ہے، یہ کوئی ظالم نہیں ہے، یہ کوئی چور نہیں ہے، یہ کوئی مجرم نہیں ہے. اس نے تو ایسا کلام لکھا ہے، اگر یہ کلام آج میرے روزے پر پڑھتا تو مبادہ یہ وقت نہ ہو کہ میں اپنا ہاتھ مبارک اپنے روزے سے باہر نکال دوں اور لوگ کہیں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو میں نے تو اس لیے اس کو روکا ہے، اس کو آگے. تو وہ گئے اور بڑے عزت احترام کے ساتھ معافی بھی مانگی، ان کو رہا بھی کیا. انہیں کہا حضرت مجھے حکم ہے کہ آپ روزے رسول پر نہ تشریف لائیے گا اور اشعار نہ پڑھیے گا. پھر انہوں نے وہیں سے سفر دوبارہ اپنے علاقے کی طرف کرنا شروع کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں جو بھی مسلمان ہے نا جی اس دنیا کے اندر، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اپنا ہی تعلق ہے، اپنا ہی تعلق ہے. اس کے لیے ظاہری لباس کا ہونا ضروری نہیں ہے، خوبصورت بات کر، اس کے لیے رنگ اور شکل و صورت کو ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے لیے حبشے کا کالا بلال ہو، فارس کا سلیمان ہو، ہیں جی، وہ اس کے لیے جناب والا کوئی غلام ہو، لیکن میرے دوستو اس کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے. وہ کتنا والہانہ محبت کرتا ہے، اشعار کی شکل میں وہ نام لکھ کر کرتا ہے، ہیں جی، اور وہ دروشی پڑھ کر کرتا ہے. وہ اس کی اپنا ماشاءاللہ ایمان اور تقوی. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر دروشی پڑھتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے اللہ تعالیٰ اس کو جام کوثر عطا فرمائے، جو جنت میں داخل ہونے تک اس بندے کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. سبحان اللہ. مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات ہو رہی ہے اور شاید کیا فرماتا ہے، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، مینو یار عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی
نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر جب ہمیں سنائی جائے گی تو ڈیفینیٹلی درود کا سما ہے اور سما اور خوبصورت بن جائے گا. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ در حبیب کی بات ہے. میں بروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے. میری لاج رکھ لے میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے. وہ خدا نہیں باخدا نہیں، مگر وہ خدا سے جدا نہیں ہے، مگر خدا سے جدا نہیں. وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں. یہ محب حبیب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ در حبیب کی بات ہے. تجھے در شاہ سے چاہیے اور کیا، در شاہ سے چاہیے اور کیا. جو نصیب ہو کبھی سامنا، جو نصیب ہو کبھی سامنا، تو بڑے نصیب کی بات ہے. نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے. یہ در
ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت آواز ہے، اور عنوان ہے درود پاک۔ دکھوں نے تم کو گھیرا ہو تو درود پڑھو، حاضری کی اگر تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تمام دنیا کی عبادتوں کا ارتھ درود پاک ہے، کیونکہ خود اللہ رب العزت کی یہ ذات اقدس یہ کام فرما رہی ہے، اپنے فرشتوں کو، مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اور کوئی بھی کام، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج عمرہ کی سعادت جی ایسے نہیں ہے، آپ کے پاس جتنی مرضی آسائشیں ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے مہمان نہ بنانا چاہے تو مہمان نہیں بن سکتے۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مہمان نہ بنانا چاہیں تو مہمان نہیں بن سکتے۔ تو جناب درود پاک بھی آپ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک توجہ نہ ہو، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ علماء دین کہتے ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ درود جو تم پڑھ رہے ہو یہ بیسیکلی ایک توجہ کا مرکز ہے۔ جب تک توجہ نہیں ہوگی، جب تک خیال نہیں ہوگا تو تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اکثر عموماً آپ لوگ ایک بات سنتے ہیں کہ کسی کو کال کرنے لگتے ہیں تو اس کی کال آ جاتی ہے، کسی کا ذکر کرنے لگتے ہیں تو اس کا میسیج آ جاتا ہے، یا وہ پرسنالٹی سامنے آ جاتی ہے، گھر کے باہر آ جاتی ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں یار میں ابھی آپ کا ذکر کر ہی رہا تھا۔ تو یہ سارا تعلق خیال سے ہے۔ اس خیال کی ریسرچ کے اوپر آج موبائل فون ایجاد ہے کہ یہ خیال آخر یہاں بیٹھے ہیں، سمندر پار خیال کیسے آیا؟ اچانک کسی ہمارے عزیز کی جو ہے وہ صحت خراب ہو، ہم فوراً سے کال کر کے، ایسے دل میں کچھ ہوتا ہے ہم کال کرتے ہیں۔ تو جناب جس وقت ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے ہیں، آقا دو جہاں سننا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے۔ علامہ صاحب کی طرف رخ کریں گے۔ اچھا علامہ صاحب پرہیزگاری بتائیے، باوضو ہونا ضروری ہے، اگر جسم پر کوئی نجاست لگی ہے، آپ کے اوپر غسل فرض ہے اور آپ اس حالت میں ہیں، کیا اس حالت میں بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دعاؤں کا جو تعلق ہے، دعاؤں کا تعلق ہے کہ اگر ایک بندہ محدث ہو گیا، محدث اصغر ہو گیا، یعنی کہ بے وضو ہو گیا، بے وضو کے ساتھ بندہ دعائیں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس میں حرج بہت زیادہ ہے کہ ایک بندہ دعا پڑھنا چاہتا ہے موقع کی مناسبت سے، لیکن بندے کے پاس پانی دستیاب نہیں ہے وضو کے لیے، تو اگر وہ پانی کی تلاش میں جائے گا تو وہ پھر موقع کی دعا بندے کو پھر بھول جائے گی جو اس نے پڑھنی ہے موقع پر۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ کے اندر اس اعتبار سے چھوٹ دی گئی ہے، مجبوری ورنہ ہاں رخصت ہے۔ اگر آپ اس کو تقوی پر معمول کریں، پھر تقوی یہ ہے کہ جب بھی نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بندہ باوضو ہو۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ بے وضو نام نہ لے، وضو کے ساتھ نام لے۔ حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، یہ حق ہے مسلمان کے اوپر کہ وہ اپنے آقا کا نام بالکل پاکیزگی کی حالت میں لے۔ کیا کہنا چاہیں گے آخر میں؟ میں چاہوں گا کہ آخری لمحات ہیں تو کوئی دوسری بات یہ ہے کہ جیسے یہ ہمارے سر نے فرمایا ماشاءاللہ کہ یہ مبادرت شریف کے اوپر حاضر ہوئے اور انہیں ادب کا ایک پورا خیال رکھا، اور انہوں نے جیسے وہاں سے اجازت مانگی، پھر اس کے بعد یہ گئے وہاں پہ، ایک صاحب مجھے کہنے لگے اور بڑی خوبصورت مجھے ان کی یہ بات لگی، یقین جانے میں نے کسی کتاب میں پڑھی نہیں لیکن ان کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی۔ انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو ہم ہیں حضور کے غلام، تو غلام جو ہے نا ہمیشہ وہ سر کی جانب سے نہیں آتا، پاؤں کی جانب سے آتا۔ کہنے لگے جب بھی میں روزے رسول پر حاضر ہوا ہوں نا، کہنے لگا میں کمی ہوں، غلام ہوں، تو میں سر کی جانب سے نہیں آیا، میں آقا کے پاؤں کی جانب سے آ کر کے ادب سے کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ غلام حاضر ہے۔ تیری معراج کے تو نہ جانے کہاں تک پہنچا، اور اس کمی کی، اس غلام کی معراج کیا ہے کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ہماری معراج تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ہیں، اس سے آگے تو کسی بھی مسلمان کا تقاضا ہی نہیں کرتا کہ مجھے اس سے آگے کچھ ملے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں میں جگہ دے دیں، غزوہ احد کا واقعہ ہو، صحابی رسول آخری جو ہے جنت کی طرف رواں دواں ہے، شہادت کا رتبہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لے جائیے، وہاں پہنچتے ہیں اور جیسے ہی قدموں مبارک میں پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو کہ کنفرم جنتی ہیں، آقا دو جہاں نے اپنی حیات مبارک میں ان کے بارے میں سب کچھ فرما دیا، پھر بھی معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تھے۔ جی علامہ صاحب۔ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب پہلی مرتبہ حرم شریف کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دی نا، تو تمام کے تمام مشرکین مکہ نے آپ کو مارنے کے لیے دوڑے، آپ کو اتنا مارا کہ لہو لہان ہو گئے۔ ایک صحابی اوپر لیٹ گئے، کہا جی اگر یہ ہلاک ہو گئے
تو ان کے جو خاندان و قوم قبیلہ ہے وہ آپ کو ملک شام سے تجارت نہیں کرنے دے گا کیونکہ ان کا قبیلہ راستے کے اندر آتا ہے. تو عرب ڈر گئے کیونکہ کفر تو اسے ڈرتا ہے نا, دنیا کی مالی مفنت سے ڈرتا ہے کہ مجھے ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا, ہمارا دنیاوی نقصان ہو جائے گا, ہم بھوکے مر جائیں گے, پیچھے ہو گئے. تو صدر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جسم پر اتنے زخم آئے تھے کہ لوگ اٹھا کر کے گھر میں لے گئے, اور جب ان کو ہوش آیا تو ان کی والدہ سرہانے کھڑی تھی اور دودھ کا پیالہ لے کر کے کھڑی تھی. تو جیسے ہوش میں آئے نا تو کہنے لگے کہ اماں جی سب سے پہلے یہ بتائیے کہ میرے محبوب آقا کا کیا حال ہے. تو ماں نے کہا بیٹا دودھ کا پیالہ پی تاکہ دردیں دور ہو جائیں. کہا جی گویا کہ یوں کہا, میرا وجدان یہ کہتا ہے یوں کہا ہوگا کہ میری دردیں اس سے دور نہیں ہوگی بلکہ دیدار مصطفیٰ سے. پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا جی مجھے ان کے پاس لے جائیں. لوگوں نے کہا جی وہ تو آپ بیمار ہیں, علیل ہے, چل نہیں سکتے, ان سے عرض کر دیتے ہیں وہ تشریف لے آئیں گے. کہ نہیں, جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر, وہ در در نبی کو بلاتا نہیں ہے, میں وہاں جاؤں گا. کہنے لگے جب وہ وہاں پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے, اور قدموں میں گرنے کے بعد شاعر نے وہاں تخیل کھینچا اور ایک شعر کہا کہ نہ جنت میں دیکھا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو میں نے محمد کے اللہ اکبر اللہ اکبر. جی میرے علم کے مطابق ایک ولی تھے, عاشق رسول تھے, جن کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک روزہ مبارک سے باہر آیا تھا. وہ بھی ایک ولی اللہ کے عاشق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے گزرے. یہاں پہ ایک میں واقعہ سنانا چاہوں گا. جیسے آپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا, ایک نورا ڈاکو آپ نے سنا, تو اس کا یہاں پہ میں سنانا کیونکہ ایک سرکار کے نام کی محفل یہاں پہ ہے, تو کیا پتہ سرکار یہاں پہ ہوگی چلیں, اسی لیے سرکار کی بات چلتی رہنی چاہیے. تو یہاں پہ ایک نورا ڈاکو کا تھا, حضرت مولانا احمد قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ انہوں نے بیان فرمایا اپنی کتاب میں, کہ مجھے وہاڑی سے خط آیا کہ کافی عرصہ ہو گیا کہ بلکہ کبھی بھی آج تک ہمارے وہاڑی میں, ہمارے اس قصبے میں سیرت النبی پہ درود پاک پہ کوئی بیان نہیں ہوا. تو لہٰذا آپ کی ایک گزارش ہے کہ آپ ہمارے یہاں پہ آئیں اور بیان فرمائیں سیرت النبی پہ درود پاک پہ. کہتے ہیں لہٰذا میں چلا گیا, ٹرین سے اترا, تانگے پہ بیٹھا, اس وقت تانگے گھوڑے ہوتے تھے, میں چلا گیا تو وہ مجھے وہاں پہ ملے, اور ساتھ انہوں نے مجھے میرا وہ جو ایک ہدیہ جو جی آپ یہ لیں اور آپ واپس چلے جائیں. میں نے کہا کہ کیوں واپس کیوں چلو؟ ان کا جی ہمارے یہاں پہ 90% مرزئی رہتے ہیں, تو مرزئی رہتے ہیں تو لہٰذا آپ وہ ہمیں نا ان شارٹ اس کو ہمیں نا وہ ہمیں نا خطرہ ہے, تکلیف پہنچائیں گے. ایگزیکٹلی آپ ایگزیکٹلی میں اس کو اور چھوٹا کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے. تو آپ نے کہا کہ نہیں, تمہارا جو میرا بات ہوتی رہتی, اب تو بات ہی نبی کی, اب تو بیان ہوگا. تو آپ نے کہا جی کہ آپ تو کر کے چلے جائیں گے. وہ تھوڑا سیلفش ہے, ڈر تو جیسے آپ نے ڈر کی بات کی کہ صحابہ افضل یار غار نے کہہ دیا کہ ڈر کے ذہن میں آ گیا, تو انہوں نے کہا جی پھر آپ تو ہمیں تو آپ تو چلے جائیں گے خیریت سے واپس, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. آپ نے کہا نہیں, میں اس کو اور چھوٹا کر دوں واقعوں کو. آپ نے کہا یہاں کا سب سے بدماش بندہ کون ہے جس سے لوگ ڈرتے گئے؟ انہوں نے کہا نورا ڈاکو. کہتے ہیں مینو وہ کو لے چلو. آپ اس کے کہتے جی مجھے نورا ڈاکو کے پاس لے کے وہاں پہ گئے, تو نورا ڈاکو اپنے پھوپھا میں بیٹھا. انہوں نے کہا جی یہ ڈاکو ہے, پورا علاقہ بہاری سب اس سے بہت ڈرتا ہے. اس نے کہا نورا ڈاکو نے دیکھتے کہا آج مولوی خیر نال آ گئے نے. نورا ڈاکو نے اپنے سٹائل سے کہا, تو کہتے جی کہ میں نے اس کو کہا کہ یہ بیان ہے, تم نے صرف پیرا دینا ہے. کہتے ہیں جی کہ وہ ہمارے ساتھ چل پڑا. کہتے جی 2 گھنٹے میں نے سیرت النبی پہ درود و سلام پہ بیان دیا, اور نورا ڈاکو اپنا ڈنڈا لے کے کھڑا. تو کہتے جی میں بیان دے کے چلا گیا, واپس آ گیا, بڑا اچھا بیان ہو گیا. میں اس کو اور چھوٹا کر دوں واقعے کو, کیونکہ میں چاہتا ہوں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیان کرتی جائے. جب آپ کہتے ہیں واپس آئے, تو کچھ ماہ کے بعد ایک میرے دروازے بندہ اندر آیا, اور اس کی امامہ سر پہ بارش آدمی اور درود و سلام جاری, اور مجھے کہا, میں کہا جی کون؟ میں کہا جی میں نورا ڈاکو. کہتے جی کہ تمہیں کیا ہوا؟ کہتے جی تسی اس دن ہو کے گئے ہو راتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب وچ آ گئے. کہتے ہیں جی انہوں نے میرا ماتھا مبارک میرا چومیا, انہوں نے کہا تو میری بیان تے پیرا دیتا ہے. کہتے ہیں وہ دن تے آج دن درود و سلام تے میں تھٹے کو لا کے. میں کہتا ہوں کیا خوبصورت بات ہے. یہ گفتگو رکنے والی نہیں ہے علامہ صاحب, وقت ہمارے پاس کام ہے. اسی بات, لاہور کی سرزمین پر غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر ہے. اب آپ دیکھیے وہاں میانی صاحب قبرستان میں کتنی ساری قبریں ہیں. کہنے لگا جی ایک وہاں جو ہے نا اس قبر کے سامنے سے ایک روڈ جو گزر رہا ہے,
وہاں سے ایک بدماش آدمی، ڈاکو آدمی جناب جو ہے نا جی وہاں سے گزر رہا، گریبان اس کا کھلا ہوا ہے، منہ کے اندر پان ہے، رال ٹپک رہی ہے، اور اس نے جناب بڑے ٹور سے جا رہا ہے نا، لیکن جیسے ہی غازی صاحب کی قبر کے سامنے سے گزرتا ہے تو ایک دم اپنی گردن کو جھکا لیتا ہے، گردن کو جھکا کے کہنے لگا کہ پاجی اتھے تے او ستے نے کہ جنہاں نے انہاں دی ذات دا پہرا دیتا ہے، ایتھے بدماش دی کی جرت ہے کہ سینہ چوڑا کر دیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نا کہ جنت میں جانا تو جنت والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ویورز، گفتگو آپ نے سنی، کیا ہی خوبصورت سما ہے۔ درود پاک کی محفل کی بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعتیں بہت پڑھتے ہیں، بہت سنتے ہیں، ذکر کی خاطر جان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تمام تر موجودہ حالات میں جب پچھلے سال مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں کی حکومت کے کچھ یہ طبی ایشو کی وجہ سے بند کر دیا گیا، اور تمام مسلم امہ اس وقت بڑا ہی ایک لمحہ فکریہ تھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم پاک جس میں کوئی بیماری نہیں گھس سکتی، اس سے بھی بند کر دیا گیا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کی طرف تو بڑی جلدی آ گئے، لیکن کیا ہم نے یہ سوچا ہے ابھی تک، آپ نے، میں نے، تمام مسلم امہ کے لیے یہ میسج ہے کہ کہیں اللہ کے ساتھ ساتھ اس کا رسول بھی ہم سے کہیں ناراض تو نہیں؟ اگر ناراض ہے تو پھر ہم سب کے لیے اس وقت شرم کا مقام ہے، اور اگر اس کے بعد بھی اگر ہم کوئی اسٹیپ نہیں لے رہے، منانے کی کوشش نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونے کی کوشش نہیں کر رہے، شکر کی محافل نہیں، ان کا انعقاد نہیں کر رہے، اپنے ارد گرد کے رشتہ دار جو ہم سے ناراض ہیں، جن کے لیے صلہ رحمی کا کہا گیا ہے، عمر میں برکت مل جائے گی، رزق بڑھ جائے گا، کیا ان کی طرف ہم نے دیکھا ہے کہ وہی سال بعد ایک خانہ پوری کی زکوٰۃ دینی ہے، اتنے توڑے دے دی آٹے کے، اتنا گھی چلا گیا، اب چلا گیا، معاملات پورے ہو گئے۔ اللہ کو تو قربانی ہم کرتے ہیں، اس کو تو نہ گوشت جاتا ہے، نہ کھال جاتی ہے، نہ کوئی لذت جاتی ہے، صرف روح جاتی ہے، اگر اس میں نیت ہے تو قربانی قبول ہے۔ تو یہ تمام تو چیزیں اسی وقت قبول ہیں، زکوٰۃ وغیرہ بھی اگر اس میں نیت خلوص دل کے ساتھ موجود ہیں۔ جاتے جاتے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ ضرور سنیں گے، لیکن اس دعا کے ساتھ: جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کی لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے دلوں کو مضبوط ہے، خوش رہیں، مسکراتے رہیں، ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اللہ حافظ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زبان پر نہیں کرتے، زبان پر شکوائے جو لملایا نہیں کرتے، نبی کے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا سے گھبرایا
یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں صفا سے دل کو بہلایا نہیں